اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَكَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وَهُوَ اور ہوا وہی ذات ہے، القاہر، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، القہار یعنی قابو میں رکھنے والا، غالب۔ وہی ذات ہے جو غالب ہے فوق اوپر، عباد ہی اپنے بندوں پر۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آفازہ، یہ آفز کی جمع ہے، آفز، آفازہ یہ جمع ہے آفز کی، تمہارے محافظ، نگہبان۔ وہ اللہ جو ہے وہ تمہارے محافظ تمہارے اوپر بھیجتا ہے، نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ یعنی بندے کو موت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی نہیں۔ اللہ جو ہے اس نے حفاظتی فرشتے ساتھ رکھے ہیں اور ہر طرح کی آفت، مصیبت، حادثوں سے وہ بچاتے ہیں اگر موت کے سے پہلے پیش آ رہے ہو۔ زندگی میں کئی بار بندے کو یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ ایسا گرا ہے، ایسا پاؤں پھسلا ہے، ایسا حادثہ ہوا ہے کہ بس بچتے بچتے اللہ نے بال بال بچا لیا۔ چھوٹے بچے کئی بار ہماری نظروں کے سامنے ایسے گرتے ہیں سیڑھیوں سے کہ بچنے کی امید نہیں ہوتی، لیکن بالکل اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میرے محافظ فرشتے اللہ ہر بندے کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اور دوسرا محافظ یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل کو وہ محفوظ کر رہے ہیں، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا جو وہ محفوظ نہیں کر لیتے، لکھ لیتے ہیں۔ جس طرح یہ کرامن کاتبین ہے، جو اسی طرح جو برا عمل کرتا ہے اس کو بھی وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ حفاظہ دو والے سے ہے، بندے کو کی حفاظت بھی کرتے ہیں موت تک، اور دوسرا اس کے ہر عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یرسلو وہ بھیجتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، حفاظہ محافظ فرشتے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے اور ان کو بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر اور عصر کی نماز میں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ سب کو جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تو نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ جب میں آیا ہوں تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور جب میں گیا تھا تب بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ لہذا یہ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یعنی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جاتی ہے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، جب تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ تو اس کو فوت کر دیتے ہیں، اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، رسولنا ہمارے رسول، یہ فرشتوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، فوت کرتے ہیں۔ وَهُمْ اور وہ فرشتے، لا یفرطون، لا نہیں، یفرطون کوتاہی کرتے، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، جو وقت مقرر ہے
اس سے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنی ہوئی ہے آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو دیکھیں نا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، رسولنا، ہمارے فرشتے۔ پتہ یہ چلا کہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا، بہت زیادہ فرشتے ہیں جو اس کے ساتھ گروپوں کی شکل میں آتے ہیں۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل جس کی روح قبض کرنی ہے اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اور وہ بندہ جس کی جان نکلنی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک روح ہے تو جنتی وہ کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، اگر وہ بدکار ہے تو چیتھڑوں والا بدبودار کفن ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو اگر وہ نیک بندہ کہتے ہیں اے نیک روح تو نیک بدن میں تھی، تو نکلا، اللہ تو اس سے راضی ہے، خوشبودار پھولوں کی طرف آ، وہ ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ جو اپنے رب کے پاس، وہ تو اس سے راضی ہے۔ تو وہ خوشی خوشی نکل آتی ہے، وہ اس کو جنتی لباس بناتے ہیں، سیدھا آسمان پہ لے جاتے ہیں، آسمان والے پوچھتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں، وہ بھی اہلاً وسہلاً کہتے کہتے اللہ کے پاس علیین میں چلی جاتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہے اس کو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح تو خبیث بدن میں تھی، نکل گرم پانی اور پیپ کی طرف اور اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ تو وہ چھپتی ہے، وہ کھینچ کے نکال لیتے ہیں اور وہ بدبودار پہناتے ہیں، آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو دروازے نہیں کھلتے، کیونکہ جب بتاتے ہیں فلاں کی روح ہے تو کہتے ہیں خبیث روح ہے، تو اس کو واپس قبر میں اور ایک روایت میں زمین کے نیچے سجین میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح مسند احمد کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کے وہ 3 سوال کرتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو جس کو دین دے کے بھیجا تھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ہمارے پاس قرآن لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، میں نے اس کی تصدیق کی، جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ یہ جواب دیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین تو اسلام ہے۔ تو پھر پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے اگر تو شریعت پر ایمان نہ لاتا تیرا وہ ٹھکانہ ہوتا، اس کو بند کر کے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور اس طرح وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے قبر۔ اور جو خبیث روح ہوتی ہے جب اس کو فرشتے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ جب پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہتا ہے جو لوگوں نے کہا میں بھی وہی کہتا رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے، اگر تو وہ شریعت پر ایمان لے آتا تو وہ تیرا ٹھکانہ تھا، وہ رونق دیکھتا ہے، خوشبو۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یہ سستی نہیں کرتے، ثم پھر ردو لٹا دیے جاتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف۔ پھر ساری روحیں جو ہیں قیامت کے دن اللہ کی طرف لٹا دی جائیں گی۔ کیوں لٹائیں گے اللہ کی طرف؟ مولاہم، وہ ہے ان کا مولا، وہی ہے مالک ان کا، الحق، سچا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے ساری روحوں نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے اللہ، کان کھول کے سن لو، لہ الحکم، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم حکم دینا، فیصلہ کرنا، اختیار، سب اس کے معنی ہے، یہ سب اسی ذات کے لیے ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اسرع، بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی، الحاسبین، حساب کرنے والوں میں سے ہے۔ جتنے دنیا میں حساب ہے نا، بندوں کو پہاڑے بڑے آتے ہیں، بعض گنتی بڑی جلدی کرتے ہیں، کمپیوٹر ہیں، کیلکولیٹر ہیں، ان سب سے تیز اللہ حساب کرنے والا ہے۔
وہوا اور وہ اسرع و بڑا جلدی الحاسبین حساب کرنے والوں میں سے ہے۔ کوئی یہ نہ سوچو کہ اتنی کروڑوں دنیا ہونی ہے، اربوں، تو ویسے منٹوں میں پہلے ریکارڈ ہے، ایسے پرنٹ نکلنا ہے اور تمہارے ہاتھ دائیں بائیں میں آنا ہے، اسی وقت پاس فیل کا پتہ چل جانا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں معلم آ گیا تو تم پاس ہو، بائیں میں آ گیا تو فیل ہو۔ تمہاری ویڈیو سامنے بنی ہوگی، منٹوں میں اللہ حساب کر لے گا۔ آگے پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور ہر بندے سے کل، میرے نبی ان سے پوچھے، من کون ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو، کون بچاتا ہے تم کو، من ظلمات، ظلمات کا مطلب اندھیرے ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہے تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، حادثے، ان کو ظلمات بولا جاتا ہے۔ ساری تکلیفوں میں، اندھیروں میں، پریشانیوں میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ البری، خشکی پر آئیں، والبحری، یا سمندروں میں آئیں، چونکہ وہ تاجر لوگ تھے، سفر کرتے تھے۔ تم کبھی خشکی میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں رات کے اندھیرے میں پھنس جاؤ، تمہیں کوئی سجائی نہ دیتا ہو، اور ایک ایک درخت تمہیں پورا خوف اور دیو لگتا ہو، اتنے ڈر رہے ہوں، تو اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ سمندر میں تمہاری کشتی اندھیروں میں پھنس جائے اور طوفان اس کو ابھی الٹی، یہ موت تمہیں قریب سے جب نظر آ جاتی ہے تو کون بچاتا ہے؟ آگے جو تدعونہ، تم دعائیں کرتے ہو، تدعونہ، تم پکارتے ہو اسی اللہ کو۔ یعنی مشرکین مکہ جب اصلی موت دیکھتے تھے، صحیح پریشانی، تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اس لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے، تدعونہ، تم اسی ذات کو پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کر، تب تمہاری ہچکی بن جاتی ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں، کیونکہ موت کو سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اس وقت تدعونہ، تم اسی سے دعائیں کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کر۔ جہاں تمہاری زبانیں گڑ گڑا رہی ہوتی ہیں، آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، وہاں تمہارا دل بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وخفیہ، خفیہ، چپکے دل میں بھی تم یہ کہتے ہو۔ کیا دل میں کہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ بچا لے، اور دل میں کہتے ہیں لئن، اگر انجانا، ہمیں نجات دے دی اس ذات نے، اگر اس ذات نے ہمیں بچا لیا، من آذی، اس مصیبت سے، اگر میرے اللہ تو نے اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، تیری قدر کرنے والوں میں، تیرا شکر ادا کرنے والوں میں بن کے رہیں گے۔ اس وقت اللہ سے دل میں پکا وعدہ کرتے ہیں، اگر ہمیں اس مصیبت سے ایک بار تو بچا لے، موت سے، تو ہم ساری عمر تیری قدر کرنے والوں میں ہو جائیں گے، شکر ادا کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ جب نجات مل جاتی ہے، اللہ کہتا ہے کل، میرے نبی ان سے کہیں، اللہ، وہ اللہ ہی ہے، ینجیکم، جو تم کو نجات دیتا ہے، منہا، اس مصیبت سے، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو اس مصیبت سے بچاتا ہے، وَمِن کُلِّ کرب، اور ہر کرب سے تمہیں بچاتا ہے۔ کرب، یہ کرب و بلا، کربلا جسے ہم کہتے ہیں، تکلیف، مصیبت، دکھ کے لیے کرب بولا جاتا ہے، اور وہ ہر کرب سے اللہ ہی تم کو بچاتا ہے۔ اس مصیبت سے بھی جو سمندر میں پھنسی، جیسے وہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اس کی دنیا ہی کھول گئی، کہ کہتا ہے سمندروں میں بھی وہ اللہ بچاتا ہے، یہ اس کو ہی پکارتے ہیں مشرک، تو پھر خشکی پہ وہی پکارتا ہے۔ اس لیے ہر کرب سے، ہر دکھ سے وہ اللہ تم کو بچاتا ہے۔ ثم، پھر، تم وہ شہزادے ہو، تشرکون، تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو، یعنی جب واپس آتے ہو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہو۔ کیسے تم بندے ہو؟ خالص اللہ تمہیں ہر مصیبت سے بچاتے ہیں، ہر کرب سے، اس کو پکارتے ہو، پھر آ کے تم شریک بناتے ہو۔ کل، پھر یاد رکھو، ایک بار، دو بار، چار بار بچ گئے ہو نا، تو یہ نہیں کہ مشکل سے نکل آیا، اب خشکی پہ اللہ پکڑ نہیں سکتا۔ میرے نبی ان کو بتائیں، کل بتائیں، ہوا،
وہ اللہ القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اللہ اس بات پر این یبعثا کہ وہ بھیج دے علیکم تمہارے اوپر عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، فوق فوقیت اوپر سے، وہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او یا من تخت یا نیچے سے، تحت نیچے، ماتحت بھی اسی سے ہوتا ہے، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں ان کو ماتحت کہتے ہیں، یہ تختی نیچے، ارجلکم تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یا یلبسکم تمہیں گتھم گتھا کر دے، یلبسا ہوتا ہے ملا دینا، غلط ملت خلط کر دینا، یلبسکم یا تمہیں گتھم گتھا کر دے، شیعان شیعان گروہ بنا کے، وہ تمہیں گروہ بنا کے آپس میں ٹکرا دے، یہ تین قسم کے عذاب ہیں، وَيُزِيقَ اور تم کو ذائقہ چھکا دے، بعضکم تمہارے بعض کو بعضا لڑائی، جنگ بعد دوسرے، تمہارے بعض کی لڑائی کا بعض کے ساتھ ذائقہ چکھا دے، یعنی تمہارے گروہ بن کے تم آپس میں لڑ پڑو، یہ تینوں عذاب ہیں۔ پہلا عذاب ہے من فوقکم تمہارے اوپر سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر سے اللہ پتھروں کی بارش کر دے، اوپر سے آسمانی بجلی گرا دے، اوپر سے بادل گرا دے نیچے اور تمہیں تہس نہس کر دے۔ آج کل اس سے مراد اوپر بمبار طیارے ہیں جو ایٹم بم گراتے ہیں، جو آگ گراتے ہیں، یہ اللہ اوپر سے کوئی بھی عذاب تمہیں بھیج کے تہس نہس کر سکتا ہے، جیسے قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، یہ وہاں ہے جو ہر وقت چلتی ہے، اللہ اس کی سپیڈ تھوڑی تیز کرتا ہے تو گھر درخت اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، مکان اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، اس لیے اوپر سے بھی اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ نیچے سے مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں دنس جاؤ، زمین شک ہو، جیسے قارون اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، مال سمیت، زلزلہ آئے، زمین ہلے اور تم تہس نہس ہو کر رہ جاؤ، نیچے سے زمین پانی اگل دے، سیلاب میں تم غرق ہو کے رہ جاؤ، اللہ نیچے سے بھی عذاب لے آتا ہے، اوپر سے بھی لے آتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا، یہ ایک بار سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے مدینے میں، تو مسجد بنی معاویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، 2 رکعتیں ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد آپ نے لمبی دعا کی، تو دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں، 2 اللہ نے قبول کر رہی ہیں، 1 اللہ نے قبول نہیں کی، مجھے روک دیا گیا۔ پہلی دعا میں نے یہ کیا ہے میرے پروردگار میری ساری امت کو پانی کے سیلاب میں غرق کرنے سے ہلاک نہ کرنا، یہ اللہ نے قبول کر لیا ہے کہ میری قوم سیلاب میں غرق ہوگی، اجتماعی طور پہ نہیں ہلاک ہوگی۔ دوسری میں نے کہا ہے میرے پروردگار میری امت کو 61 سالی سے، بھوک سے ساری قوم کو ہلاک نہ کرنا، اللہ نے یہ بھی قبول کر لی۔ میں نے کہا اللہ میری قوم کو انتشار اور فرقے بنا کے آپس میں لڑائی سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ ترمذی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار دعا کی، یہ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات گزاری، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میں نے آج پوری رات آپ کو عبادت کرتے دیکھا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا یہ شوق اور ڈر کی عبادت تھی، میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ نے 2 قبول کر لیے، 1 نہیں کی، 1 میں نے یہ کی ہے اے میرے پروردگار میری قوم پر پہلی قوموں والا عذاب نہ بھیجنا جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے، جیسے عاد سمود پر آیا تھا، اللہ نے قبول فرما لی۔ دوسری میں نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم کو وہی 61 سالی میں نہیں تباہ کرنا، اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری میں نے یہی کی کہ یہ فرقوں میں نہ بٹ جائے، گروہ میں نہ ٹکرا کے مر جائے، تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ گویا پتہ چل گا یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، چونکہ اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے کہا ایک قرآن کو پکڑ لو،
سب مل کے ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آخر پہ ہے انظر، ذرا نظریں تو کھولو، آنکھیں کھولو، دیکھو کیفا، کس طرح، نصرف، کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے، الآیاتی، قرآن کی آیتوں کو، لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، فقہ سے ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اللہ نے باتیں سمجھانی ہیں، اتنی پیاری پیاری مثالیں دے کے، پیاری پیاری آیتیں ہر رنگ میں سمجھاتا ہے کہ تھوڑے ذہن والے، بڑے ذہن والے، سادہ، سب کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اب اللہ نبی سے کہتے ہیں وَكَذَّبَ، اور جھٹلا دیا ہے، بِهِ، اس قرآن کو، قوموں کا، تیری قوم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم قریش مکہ نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یہ سچے اللہ کی طرف سے سچا کلام ہے اور سچے رسول کی سچی زبان سے نکل رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ کل، آپ پریشان نہ ہوں، ان کو کہہ دو، لستو، لا سے یہ ہے ہرگز نہیں، لا لن لستو یہ نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں ہوں میں، علیکم تمہارے اوپر، بے وکیل، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، اولدار نہیں ہوں، دروغہ نہیں ہوں کہ تم زبردستی دین پر لے کے آؤں۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ لیکن جو تم بار بار کہتے ہو لاؤ عذاب لاؤ، تو سنو، لِكُلِّ نَبَائِن، لِكُلِّ، ہر، نبائن ہوتا ہے بڑی خبر، ہر خبر جو ہے، ہر واقعہ جو ہے اس کے لیے مستقرن، ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ کے ہاں لوح محفوظ پہ ہر بندے کا، ہر مصیبت کا، ہر واقعے کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، وہ اسی وقت ہوگا، تم جلدی میں جاؤ تب بھی اسی وقت ہوگا۔ وَسَوْفَ، بہت جلدی، ان قریب، تعلمون، تمہیں لاگ پتہ جائے گا، بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور بڑی جلدی دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا اور وہ 70 سردار جو ہیں وہ تلواروں سے کاٹ دیے گئے، تو اس طرح وقت نے بتا دیا کہ وہی مکہ فتح ہو گیا۔ ایک بار اس کو دہراتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی ذات غالب ہے، سب کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، فوق عباد ہی، اپنے بندوں کے اوپر پورا غالب ہے، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا رہتا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، حافظۃً، محافظ، وہ تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری بھی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے سارے عملوں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ، تو اس کو فوت کر دیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، رسلنا، ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، ثم، پھر، ردو، سارے جو ہیں لٹا دیے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہی سچا ان کا مولا ہے، وہی حق ان کا مالک ہے، حقیقی مالک ہے۔ اللہ، کان کھول کے سنو، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، اسی کا اختیار ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ بہت تیز ہے، الحاسبین، حساب کرنے والوں میں بڑا تیز ہے، بہت تیزی سے حساب کرے گا۔ کل، میرے نبی ان سے پوچھے، میں ینجیکم، کون تم کو نجات دیتا ہے، بچاتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، خشکی کی مصیبتوں میں، والبحر، اور سمندر کی مصیبتوں اور اندھیروں میں کون تم کو بچاتا ہے، جب اندھیرا بھی ہو، کشتی بھی چکولے، طوفان بھی آیا ہوا ہو، تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کے، رو رو کے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، خفیہ، دل میں بھی پکار کے یہ کہتے ہو، لئن، اگر انجانا، ہمیں اس نے بچا لیا، نجات دے دی، من ہی، اس مصیبت سے، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، آئندہ ہم شکر گزار بندوں میں بن کے رہیں گے۔ بندے پہ جب آتی ہے نا پکڑ،
پھر وہ کہتے ہیں اللہ ایک بار اس مصیبت موت سے بچا لے، میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا، ایسے تم کہتے ہو۔ کل میرے نبی نے کہہ دو اللہ ینجیکم، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو نجات دیتا ہے، منہا اس مصیبت سے بھی جو سمندر میں آئی ہے، اور وَمِن کُلِّ کَرْبٍ ہر کرب دکھ سے وہی تم کو بچاتا ہے، اور کوئی دکھوں کو دور کر سکتا ہی نہیں، اکیلا اللہ ہے جو تمہیں ہر دکھ کرب بلا سے بچا لیتا ہے۔ ثم پھر تم ایسے لوگ ہو تشرک، پھر اس کے ساتھ برابری کرنے لگ جاتے ہو، نذرانے دوسروں کو دینے لگ جاتے ہو، چڑھاوے اور جگہ دیتے ہو، اللہ کے آگے تم نہیں جاتے، اللہ کے شریک بناتے ہو۔ تو پھر یاد رکھو وہ اللہ جس نے بچایا نا، کل کہہ دو ہوا، وہ اللہ جو ہے القادر، وہ بڑا قادر ہے، قدرت والا ہے اللہ، اوپر اس بات کے ہیں یبعثا کہ وہ بھیج دے علیکم اوپر تمہارے عذاب بن عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سروں سے وہ عذاب بھیج دے، بادل نیچے گریں تمہیں تہس نہس کر دیں، بجلی گرے، طوفان آ جائے، یہ تمہیں اوپر سے عذاب بھیجے، او یا من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، تمہیں زمین میں دنسا دے، زلزلے سے تباہ کر دے، یہ پانی نیچے سے نکل آئے، وہ نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، او یلبسکم، یا تمہیں ٹکرا دے، گتھم گتھا کر دے، شیعان گروہ در گروہ بنا کے، گروہ میں بنا کے تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، وَيُزِيكَ اور وہ ذائقہ چکھائے، بعضکم تمہارے بعض کو، بعضا لڑائی بعض، تمہارے بعض کی لڑائی سے بعض کوئی ذائقہ چکھا دے، ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگ جاؤ۔ انظر ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو، کیفا کس طرح نصرف الآیات، وہ رنگ رنگ کی آیتیں بیان کرتا ہے، ہر رنگ میں بیان کرتا ہے، لعلہم تاکہ وہ لوگ یفقہون صحیح طرح فقہ حاصل کر لیں، سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ نبی جھٹلا دیا ہے اس قرآن کو قوموں کا، چونکہ مکے میں یہ نازل ہو رہی ہے صورت، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ کل آپ انہیں کہہ دیں لستو ہرگز میں نہیں ہوں، علیکم اوپر تمہارے بے وکیل، تمہارا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تمہارا دروغہ نہیں ہوں، تمہارا والدار نہیں ہوں، تمہیں زبردستی ادھر لے کے آؤں، لکل نبائن ہر خبر کے لیے مستقرن ایک مقرر وقت ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اسی وقت جب وہ وقت ہوگا خود وہ ہو جاتی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں بھی لگ پتہ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔